ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہا اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طلحت الرزام۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے کسی مسلمان مومن کی عزت خراب کرنا، اس کو کسی طرح تکلیف دینا، یہ قرآن اور حدیث میں منع ہے اور اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مگر اسی مہینے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی اتنی شان مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے ملائکہ فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، اور ان کی میت پاک کو کندھا دینے کے لیے فرشتے آتے تھے، ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کا تقوی بیان کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی وحی رسول اللہ کے پاک سینے پہ نازل کیا کرتے تھے۔ انہی مقدس ہستیوں کے اس مہینے کے اندر ان کی شان کو تنقیص کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اشارے کنایہ میں ان کی عزت پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ناصبی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اشکالات و ابہامات پیدا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی اور اہل بیت کے آپس کے اندر یہ دشمنی تھی، یہ ناراضگیاں تھیں، اور وہ ان کو برا جانتے تھے، اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو برا جانتے تھے۔ اسی آڑ میں کوئی صحابی رسول کی گستاخی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور دوسری طرف کوئی آپ کو اہل بیت عظام کی گستاخی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر ہمارا ایمان اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اصحاب رسول کی یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے بڑا بدقسمت ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ساتھ وہ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مومن کہلوانا بھی اس کو نہیں زیب دیتا۔ انہی ابہامات و اشکالات کو دور کرنے کے لیے آج عالم اسلام کی 2 عظیم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری ایک طرف عظیم مذہبی سکالر، مصنف کتب کثیرہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز حسن حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے اس ہمارے نہا اسٹوڈیو میں ہمیں اپنی بڑی ہی ٹائٹ روٹین میں سے اور ایک ہمیں آپ نے ٹائم دیا، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ خوش نصیبی ہے میرے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ دوسری طرف میری بائیں جانب فضیلت الشیخ ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جو بیک وقت اپنے اندر بہت سی خصوصیات کو سموئے ہوئے ہے، خطیب بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مناظر اسلام بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مدرس بھی ہیں۔ میری مراد جناب حافظ محمد مصطفیٰ صادق حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ حیاک اللہ۔ جی ناظرین، ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا فضائل صحابہ و اہل بیت کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہ اہل بیت کون ہیں اور ان میں کون کون سی شخصیات آتی ہیں؟ اس میں آپ سب دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں اہل بیت لفظ کے جو استعمالات ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس کو اہل بیت کہنا چاہیے وہ انسان کی بیوی ہے۔ اگر ہم اس میں لفظی معنی میں بھی جاتے ہیں، اہل بیت گھر والے، تو اگر گھر والی ہی گھر والے نہیں ہیں تو اور پھر کون ہوگا؟ بے شک، بالکل تو اس لیے سب سے پہلے اہل بیت میں بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ بیان کیا گیا سورۃ ہود کے اندر، کہ ان کو جب بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو وہ جب حیران ہوئی تو اس پر فرشتوں نے آ کے کہا تھا، اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ علیکم، کیا تم اللہ کی رحمت سے تعجب کرتے ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکات ہیں اے اہل بیت۔ جی، تو صرف ایک خاتون کو، حضرت سارہ کو اہل بیت کہا گیا۔ اسی طرح دیکھیں آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے
اپنی بیوی کو حکم دیا، بچوں کو حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا. کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ وکان عند ربہ مرضیہ. بے شک. اب اہلہ میں وہ بیوی بچے شامل ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح کی نظیر ہے جیسے قرآن مجید میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس کی پابندی کریں. اب گھر والوں میں ظاہر ہے بیوی بچے شامل ہیں، تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سورۃ طٰہٰ میں حکم دیا جا رہا ہے اس میں بھی اہل کا لفظ ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام برائی سے بچ کر باہر آئے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن. یہ اہلکا یعنی آپ کی بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کی ہے، یعنی فوراً اس نے الزام لگا دیا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جب وہ 10 سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں تو راستے میں ان کو آگ محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، قال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے، آگ دیکھی ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے گی، یا پھر میں آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں گا یا کچھ روشنی ہمیں وہاں سے مل جائے گی، اور اس میں یہ کہ آگ کے انگارے سے پھر ہم سردی ہے تو اس میں تم اس کی تپش جو سے استفادہ کرو گی، فائدہ اٹھاؤ گی. اب وہاں الفاظ کیا ہے، اہل امکثوا، امکثوا جمع ہے، اور اس کے بعد لعلکم تصطلون وہ بھی جمع ہے. جی جی. تو اس کا مطلب یہ کہ جب اہل ہی کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے آگے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر جمع کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں پھر آگے جو ہمارے کویشچنز آ رہے ہیں اس میں ایک اشکال کا جواب بھی ظاہر ہے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں. اور اسی طرح قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے پہلے، یعنی جب ان کا صندوق جو ہے وہ پانی میں ڈالا گیا تھا دریا میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چونکہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا تو قرآن کیا کہتا ہے وہاں پر، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے تمام دائیوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا. مطلب یہ کہ آپ نے کسی سے بھی فیڈنگ نہیں لینی. صحیح ہے. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا تھا حل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں گھر والے کو بتاؤں. اہل بیت کا لفظ ہے وہاں پر، کیا کریں گے، یکفلونہ لکم. اب یکفلون جمع ہے، وہ تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کر دیں گے. وہم لہ ناصحون، اب ناصحون بھی جمع ہے، اور وہ جو اہل بیت ہیں وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاتون خانہ ہے اس کو اہل بیت سب سے پہلے قرآن مجید کی بولی میں کہا جاتا ہے. اس طرح کے اور بھی اس کی بہت سارے نظائر ہیں، مثالیں موجود ہیں. تو اس میں مختصر یہ ہے، اسی طرح اسپیسیفک امہات المومنین کے حوالے سے بھی جہاں آیت نمبر 28 سورۃ احزاب سے 21ویں پارے کے آخر سے وہ سارا بیان شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ جو آیت تخییر ہے اس کے بعد وہ ساری نصیحتیں ہیں، اور پھر آگے چل کر یا نساء النبی، اور اس کے بعد وقرنا، یہ سارے مؤنث کے سیکھے ہیں. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعنا اللہ ورسولہ. اب یہ سارا جو بیان چل رہا ہے ازواج مطہرات کا. اچھا، درمیان میں آیت آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تم اہل بیت سے چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے. اب یہاں سے کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ یہ تو مذکر کے جمع کے سیکھے ہیں، اس میں ازواج مطہرات کیسے مراد ہو سکتی ہیں؟ تو ہم نے اپنی گفتگو میں پہلے بہت ساری دلیلوں سے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ جب اہل کا لفظ آئے گا اس کے لیے جمع مذکر کے الفاظ آئیں گے، اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح وہ جمع کے مذکر کے سیغے ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا واذکرن ما یتلی. اب واذکرن پھر وہ مؤنث کے اسی طریقے سے سیغے چل رہے ہیں جیسے پیچھے چل رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے بیوی کو اہل البیت میں سے قرار دیا گیا، یعنی اصلاً وہ اہل بیت ہے. یعنی اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو قرآن مجید کی زبان میں سب سے پہلے بیوی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے الفاظ بولے، جس کا صحیح مسلم کی روایات میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئی تھی اور آپ باہر نکلے تو حضرت حسن آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے اس چادر میں حضرت حسن کو داخل کر لیا. پھر ثم جاء الحسین، پھر حسین آ گئے، فدخل معه، وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہو گئے. اس کے بعد حضرت فاطمہ آ گئیں تو وہ بھی
تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے چادر میں داخل کر لیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی آگے، بعض میں یہ ہے کہ حضرت علی پیچھے تھے، تو ان پر بھی نبی علیہ السلام نے چادر ڈال دی. اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ یہ میرے اہل بیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اسی طرح دیگر احادیث میں مزید وضاحت بھی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ان 4 کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے اہل بیت قرار دیا ہے. تو گویا کہ اہل بیت نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات سے پھر اس فضیلت کو، یہ جو فضیلت اہل بیت کی ہے، نبی علیہ السلام نے ایکسٹینڈ کیا اس کو. مطلب یہ کہ ان 4 لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ترمذی کی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آلریڈی اگر اہل بیت میں وہ شامل تھے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اہل بیت کی فضیلت میں ان کو شامل کیا گیا. اچھا، ایک مزے کی بات ہے آپ صاحب، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عورتیں جمع مذکر کے صیغوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں، کہتے ہیں نا. جی بالکل. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عورتیں اگر شامل نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کس دلیل سے شامل ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے نا. بالکل. اب ان کو شامل کر رہے ہیں، سکتی تو پھر وہ کیوں؟ یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں جمع مذکر کے صیغے اگر عورتیں اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر اس دلیل سے حضرت فاطمہ تو کم از کم شامل نہیں ہو سکتی نا. تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ کہ اصل بات وہی ہے جو قرآنی استعمالات کے مطابق. اچھا، 2 چیزیں ہوگی اہل بیت میں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہے، مطلب ان کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق. جیسے حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس میں حضرت حسین نے سوال کیا تھا ان سے کہ ازواج مطہرات کیا اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم نے کہ اہل بیت میں وہ شامل ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اور ان سے مراد احادیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ آل علی ہیں، صحیح ہے، آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ آل حارث بھی ہیں. تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو صدقہ دینا جو ہے جائز نہیں ہے، یعنی صدقے کا مال کھانا یا زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی یہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے اندر شامل ہو گئے اہل بیت میں. اچھا، اہل بیت ایک لفظ ہے آل. اچھا، آل کا لفظ جو ہے وسیع ہے، اس لفظ میں اہل کا لفظ بھی آتا ہے. یعنی آل میں تو کسی بھی نسبت سے کوئی شخص آپ کے ساتھ شامل ہے، وہ آپ کے ماننے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، چاہت رکھنے والا ہے، آپ کی فیملی کا ہے، کوئی بھی نسبت اس کی ہے تو وہ آل میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس آل کا گویا کہ ایک حصہ جو ہے وہ اہل کا ہے. تو آل رسول جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے استعمالات کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی آل اولاد نسل ہیں آگے تک چلنے والے وہ سارے آل ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. اب آل ابراہیم آل عمران سے مراد ان کی ساری ذریت ہے، ساری نسل ہے. بلکہ وہ آل کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو آل فرعون سے کون مراد ہے؟ اس کی اولاد تو مراد نہیں، اس کے فالورز ہیں، اس کی قوم کے لوگ ہیں، اس کے ہم ذہن، اس کے عقیدے کے لوگ ہیں، وہ لوگ اس سے مراد ہے نا. تو ان کو بھی آل کہا گیا. تو اس لیے جب ہم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہتے ہیں تو اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور بعض درود وہ بھی ہیں جن میں باقاعدہ ازواج مطہرات کا الگ سے ذکر بھی موجود ہے. تو اس لیے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو اہل بیت میں آتے ہیں. جزاکم اللہ، بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. دوسرا سوال میرا ہے حضرت حافظ صاحب آپ سے کہ اہل بیت، اب دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی ہے، والدین ہیں تو اولاد پر ان کے حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں. اسی طرح اہل بیت آپ کا جو گھرانہ ہے ان کے بھی تو حقوق ہوں گے، وہ کیا ہے؟ ذرا ان کی وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا ڈاکٹر صاحب کی بات ہاں ملا دوں کہ یہ بات بڑی وضاحت سے انہوں نے فرمائی ہے اہل بیت کے متعلق اور آل کے متعلق. بالکل مجھے 100% اتفاق ہے. تھوڑی میں وضاحت یوں کروں گا کہ محدثین کرام کا کہنا ہے حافظ صاحب کہ یہ فتح الباری کے اندر بھی موجود ہے، علامہ کرمانی بھی اس طرح کے لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں ان کا گھرانہ جو مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے.
ابو طالب کے 2 بیٹے طالب اور عقیل یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافری مرے تھے۔ طالب تو بدر کے اندر مارا گیا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، اور عقیل جو تھا وہ سب کچھ بیچ بٹ کے کھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی وغیرہ۔ تو لا یرث المسلم الکافر کے تحت چونکہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، اسی طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی بنا پر یہ آل سے کٹ گئے، بے نصیبی کا عالم۔ اور جو اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے وہ بنو ہاشم اوپر سے لے کر جو عبد المطلب کے بھی باپ تھے ان سے لے کر سارے کے سارے یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ہم نے اصل میں جو ہے نا بعض لوگوں تنگ نظر لوگوں سے متاثر ہو کر نا ہم بھی تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں شاید علوی گھرانے سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ گھرانے کے سوا کو ہے ہی نہیں اہل بیت، اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس پر بحثیں ہوتی ہیں، حالانکہ جو دلائل دیے ہیں قرآن کی روح سے وہ بڑے صاف اور عیاں ہیں، بڑے جامع۔ بالکل سیدہ مصنف ابن ابی شیبہ اور فتح الباری کے اندر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا گیا صدقے کا کہہ کر، تو انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم اہل بیت ہیں، لا تحل لنا صدقہ، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذا جس پر صدقہ حلال نہیں، دیکھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کھجوریں پڑی تھی وہ صدقۃ الفطر کی، تو وہ ایک اٹھا لی، بچے نے نہیں دھیان کیا، رسول اللہ جب دیکھا تو آپ لپ کے فوراً اس کے منہ میں انگلی ڈالی، کخ کخ، نکال نکال نکال، اس کو نکالو، تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے رسول پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو جیسے صدقہ سیدنا حسن پر حلال نہیں ہے، ایسے ہی صدقہ امہات المومنین پر حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شخص کو صدقے کی وصولی کے لیے بھیجا، تو وہ جاتے ہوئے نا ابو رافع نامی غلام تھے رسول اللہ کے خاندان کے آزاد کردہ، ان کو بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ یار ہم دونوں چلتے ہیں، دونوں جا کے کام کریں گے، محنت کریں گے، صدقے کی وصولی کر کے اکٹھے آ جائیں گے، جو بھی ہوگا وہ ہاف آف کر لیں گے، جو ہمیں معاوضہ ملے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے اللہ کے نبی سے پوچھوں گا پھر میں جاؤں گا۔ وہ آئے، آ کے انہوں نے چاہا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کیا میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، ان مولا القوم من انفسہم، قوم کا غلام انہی کی جانوں سے ہوتا ہے، لہذا تو آل رسول کا آزاد کردہ غلام ہے، لہذا صدقہ تیرے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر معیار بنایا جائے تو بڑی واضح بات ہے کہ آل بیت کا اتنا حلقہ تنگ نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید کسے کہتے ہیں؟ جو مارکے میں مارا جائے جی وہ شہید ہے۔ فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے۔ نہیں، المبتون شہید، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، طاعون سے مرنے والا وہ بھی شہید ہے، جو زچگی میں 12-13 قسمیں نبی علیہ السلام نے بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو چاہتے تھے کہ یہ حلقہ رحمت الہی کا جس پر برس رہی ہے یہ وسیع ہو جائے میری امت میں سے، چاہے جائے کہ ہم اس کو یہ بھی کانٹ چھانٹ کریں، اس کو بھی گرانے کی کوشش کریں، اس کو بھی پیچھے ہٹانے اور بڑا محدود سا لے کر چلیں۔ نہیں، یاد رکھیے گا آل جعفر بھی شامل ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی اہل بیت میں شامل ہے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں سیدنا عباس کے بیٹے تھے، انہوں نے 2 لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے ہم جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کی ضرورت ہے ہمیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادیوں کے لیے ہمیں کچھ یہ جو بیت المال ہے صدقے کا مال، اس میں سے ہمیں کچھ دے نظر آنا آتی ہے کہ ہم اپنے اخراجات اس سے چکا لیں اور شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ صدقے کا مال ہمارے لیے حلال۔ سیدنا عباس کے بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام فرمایا تم انتظار کرو، اگلی دفعہ مال غنیمت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے ان کو دیا، اپنے حصے میں سے ایکسٹرا دے کر فرمایا تم ان کی شادیاں گویا کہ رچا دی۔ تو یہ بڑا وسیع ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت میں لوگوں کو آنے دینا چاہیے جو استحقاق رکھتے ہیں، نہ یہ کہ ہم ان کو دھکے دے کے پیچھے پیچھے کریں اور محدود کرتے چلے جائیں۔ یہ کوئی دانش مندی بھی نہیں ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ یہ محبت کا کوئی انداز ہے جس کو پسند کیا جا سکے کہ آپ کے گھرانے کے کسی کے بھی گھرانے کے افراد ہوں، ہم ان کو کہیں یہ بھی تیرا نہیں ہے، یہ بھی تیرے گھر والے، یہ بھی تیرا کچھ نہیں لگتا، یہ بھی تیرا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس تعلق کو ضرور سمجھنا چاہیے اور قدر و قیمت کی نگاہ سے، عزت توقیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ دوسرا میرے سے آپ کا سوال تھا کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں؟ اہل بیت کے حقوق ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ یہی
کہ جتنی ان سے محبت کی جائے اتنا ہی کم ہے. وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری کائنات سے بڑھ کر جیسے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے پابند ہیں اگر ہم مسلمان ہیں، تو اسی طرح ہی آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا فریضہ ہے. ان پر درود پڑھنا ہمارا فریضہ ہے. درود میں ان کا نام لینا ہمارے لیے فرض ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہر مسلمان پڑھتا ہے. تو یہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کے فضائل کا دھیان رکھا جائے، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے اور دل و جان سے مانا جائے ان کو، اور ان کا احترام فائق سمجھ کر رکھا جائے کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، میرے آقا کا گھرانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل اولاد ہے یا آپ کے گھر والے ہیں. جتنا ان سے محبت. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ، ان کے مال محفوظ. اسی طرح یہ اہل بیت بہت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی زبانیں تان دراز نہ کریں. ناسبیت بھی بدترین چیز ہے اور رافضیت بھی بدترین چیز ہے. ایک لوگ، جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا ہے کہ ایک لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اللہ کہ وہ سعادت نہیں ہے. بہت بڑی بد نصیبی اور لعنت کی بات ہے. بعض ناسبی ہیں جو اہل بیت کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. اہل بیت بہت زیادہ شان و مقام والے لوگ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم دونوں کو ہی بڑی احترام کے نظر و نگاہ سے دیکھیں، دونوں کو حقوق کا خیال رکھیں. جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے ان حقوق کا خیال رکھنا اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. حضرت ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی تھی، یہ قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کی تھوڑا سا مفہوم جو ہے مکمل واضح فرما دیجیے. اس میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، امہات المومنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور دوسری بات علماء نے، مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انما یرید اللہ، یہ یرید جو ارادہ ہے یہ ارادہ کونیہ قدریہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ فرق بھی مفسرین نے اس حوالے سے کیا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ یہ چیز، چونکہ بعض جگہوں پر قرآن پاک میں یرید کا لفظ یہ شاء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یریدو کا معنی ہے چاہتا ہے، لیکن یہاں یریدو سے مراد چاہتا نہیں ہے، یہاں یریدو سے مراد ہے پسند کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف جو رکھے. تو یہ اہل بیت کے حوالے سے، یعنی ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور جن جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا ہے وہ سب اس فضیلت میں شامل ہیں. اس سے پہلے ایک بات کر رہے تھے آپ صاحب نا حقوق کے حوالے سے، تو کچھ ڈاکٹر صاحب نے، اپنا شیخ صاحب نے اشارہ کیا کہ خمس اور مال فے وغیرہ یعنی اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا، یعنی اس وقت تو یہ حقوق میں چیز شامل تھی. اسی طرح اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ نکاح کریں، چونکہ وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں. تو اس لیے وہ اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے جس میں یہ کہ ایک عورت آتی ہے ایک فیملی میں اور اگر وہاں طلاق وغیرہ ہو جائے تو وہ اپنی فیملی میں پھر واپس چلی جاتی ہے. یہاں تو مستقل طور پر جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے. اس لیے جو مسلم کی دو روایتوں میں یہ ہے نا کہ حضرت زید بن ارقم والی روایت میں کہ ایک میں انہوں نے کہا کہ وہ ازواج مطہرات اس میں نہیں ہے، یہاں مراد اسی یہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عام عورتوں کے حوالے سے تو وہ اصول ہو سکتا ہے، لیکن ازواج مطہرات چونکہ وہ ازواج مطہرات تھیں ہیں اور رہیں گی، تو اس لیے وہ تو مستقل طور پر ایک جو فیملی میں آ گئی، بس وہ مستقل طور پر وہ آپ کی فیملی کے اندر موجود ہے. حقوق کی ہم بات کریں، اس میں محبت کا اظہار کرنا، پھر ان کے حوالے سے کسی قسم کا بالکل بغض نہ رکھنا، ان کے احترام کا اور عزت کا دفاع کرنا، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے. حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو لازم پکڑو، گمراہ نہیں ہوگے، اور میری اطرت یعنی اہل بیت جو ان کا بھی خیال رکھنا. اور اس طرح غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی عظمت اور وہ حقوق کو بیان کیا. آپ صاحب نے وہ اشارہ کر دیا کہ ان کے اوپر درود پڑھنا ہے. اگر آپ تھوڑے سے مجھے اجازت دیں تو میں امام شافعی کے دو اشعار یہاں پر پیش کر دوں جو خاص کر اہل بیت پر درود کے حوالے سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ.
اے اہل بیت تمہاری محبت اس قرآن کے مطابق فرض ہے جو قرآن اللہ نے اتارا ہے. فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری اور عظمت مقام اگر فرض کرے نہ بھی ہو تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ ملم یصلی علیکم اللہ صلی اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے اور کتنا بڑا یہ حق ہے اہل بیت کا ہمارے اوپر. جزاکم. شیخ ادھر تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیجیے کہ سید اور سادات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، وہ اسی فیملی کے لیے مختلف یہ الفاظ. سید کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں، سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرف منسوب ہوتے ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے گھرانے سے ہیں، تو ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، ہمارے سید ہیں ہمارے لیے. بے شک بے شک. تو اس اعتبار سے وہ سید کا لفظ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سادات بھی ظاہر اسی خاندان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ محترم عافظ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند کرتے ہیں اہل بیت سے، اور کچھ ہیں جو اہل بیت کا شان اور مقام ان سے زیادہ بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ذرا بتا دیجئے کہ ان میں کس کا مقام زیادہ ہے یا کیسے ہے؟ سبحان اللہ. یہ لوگوں پر حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے، میں جو سمجھتا ہوں. اچھا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے فیصلہ دیا ہی نہیں ہے کہ کس کی شان زیادہ ہے، کس کو تم نے بڑھانا ہے، کس کو تم نے گھٹانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ رحمت فرما دی ہے. بلا شک انسان کی اپنی آل اولاد جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کو محبوب ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ خونی تعلق ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک جذبات ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. وہ نبی بھی ہو یا غیر نبی ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں یہ جذبات. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے روتے تھے، بیٹے کی وفات پر روتے تھے، چہرے سے آنسو گر رہے ہیں، قبر پر ایک لکیریں ڈال رہے ہیں جیسے بے دھیانی میں، اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور زمین پر آپ کے آنسو گر رہے ہیں جب ان کو دفن کیا جا رہا ہے. ایسے ہی آپ کے گود میں آپ کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک فرمایا تھا کہ ہم دل غم سے بھرا ہوا ہے. ان القلب یحزن، دل غم سے بھرا ہوا ہے. ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، دل مغموم ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، تیری جدائی میں ابراہیم ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر دیکھیں دین کا معیار اپنا ہے، محبت اپنی جگہ ہے، اسلام کا معیار اپنی جگہ ہے. محبتیں بلا شک اپنے اہل بیت سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر جو معیار ہے وہ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس کو اہل بیت تو نہیں مانیں گے، اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وسعت دی جائے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو اس میں ہم اللہ کرے ہم سب شامل ہو جائیں. جب دعا پڑھ مانگی جائے نا اللہم صلی علی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب اس میں شامل ہو جائیں. کچھ کچھ حصہ تو لینا، چلو زیادہ نہیں تو. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو کیا ہے. سیدنا عمر فاروق کھڑے بھی ہو گئے ایک دفعہ، مستدرک کی روایت ہے، دیگر احادیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا یا اللہ و یا بالرسول وَيَا بَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی نہیں مانتے، مومن بھی نہیں مانیں گے. مروا ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ صحابہ کی شان زیادہ ہے، البتہ مجھے ایک بات نا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی اچھی لگی ہے، اس میں کوئی گستاخی کا کسی طرف سے بھی عنصر نہ نکلتا ہو اللہ کرے. تو وہ کہتے ہیں صحابہ جو تھے نا وہ در والے تھے، اہل بیت جو تھے وہ گھر والے تھے، وہ اندر تھے، گھر کے اندر تھے. اہل بیت صحابہ دروازے تک ہیں، وہ در والے تھے، وہ گھر والے تھے. اس کا کوئی انکار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی اللہ اللہ لا تتخذوا اصحابی غرضا بعدی، او کما قال علیہ السلام، میرے صحابہ کو تان و تشنیع نہ کرنا، خبردار اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ کہا ہے. لیکن اہل بیت کے لیے آپ نے غدیر خم کا جو بات اشارہ ہوا ہے دیگر مقامات پر حجت الوداع میں، آپ علیہ الصلوۃ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ ہے، ایک اطراعتی ہے، میرے آل بیت ہیں، میرے گھرانے کے لوگ ہیں، تو ان کا ایکسٹرا احترام کرنا ہمارا فرض ہے. باقی یہ تفاوت مقام کس کا زیادہ ہے، کہ کہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی قسم میرے دل کی اور میرے مطالعے کی جو بات ہے کہ کبھی وہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی یہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں، کبھی دونوں آپس میں بڑے شیر و شکر اور پیار محبت کی فضا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وقت کے پیش نظر میں اس پر بہت کچھ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، جیسے کہ کوئی صحابہ کی شان بلند کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی زیادہ کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے کہا جاتا ہے کہ ان کی دشمنیاں تھیں، ہم کہتے ہیں ان کی اہل بیت سے والہانہ محبت تھی.
تھے. اس کے بارے کو ایک دو واقعات اگر آپ بیان کر دیں, وقت کام میں. بھائیوں میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں کوئی چھوٹی موٹی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, غلط فہمی کی بنا پر ہوئی. صحابہ کو کبھی اللہ کی قسم کسی سے بغض نہیں تھا, نہ اہل بیت کو صحابہ سے بغض تھا, کیونکہ وہ بڑے صاف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ تربیت یافتہ لوگ تھے. ایمان و اسلام کے اندر ایسا معیار تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر خود فرمایا بھی ہر جگہ تو میں نہیں جا سکتا کہ تم لوگوں مجھے دیکھو, جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی کہا, ہر جگہ تو مجھے نہیں پہنچا جا سکتا, تو میرے صحابہ کو دیکھ لینا جو 1.5 لاکھ کے قریب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, ان کے اوپر اپنے ایمان کے معیار کو پرکھو. یہ بطریق اولا بات جو ہے نا اہل بیت کے اندر بھی موجود ہے, صحابہ کے اندر بھی موجود ہے. جو اہل بیت ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور وہ صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ بڑی آسان سی سمجھنے کے لیے بات ہے کہ یہ لوگ بڑے پارسا تھے, بڑے محب تھے, بڑے صاف تھے. ان کے اندر کوئی آپس میں, دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد سے نماز پڑھا کے تشریف لائے ہیں, آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں, سیدنا علی بھی ساتھ ساتھ ہیں, اکٹھے نمازی نکلے ہیں. آپ نے سیدنا حسن کو اٹھایا اور اس سے بوس و کنار پیار محبت سے سینے لگایا اور فرمایا کیا بات ہے ماشاءاللہ, حسن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے, بیٹا علی کا ہے, صورت رسول اللہ سے مل رہی ہے. وعلی رضی اللہ تعالیٰ یزاک, سیدنا علی ہنس رہے ہیں دیکھ کے محبت کے, میرے بیٹے سے پیار کیا جا رہا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین کو رضوان اللہ علیہ اجمعین وعلیہم السلام, ان کو اپنے دونوں بازوؤں پہ اٹھا کر رات کو گھر چھوڑ کر امی کے پاس یعنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑنے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق سنا ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت. تو صحابہ تو ٹوٹ پڑتے تھے محبت کے ساتھ. سیدنا آپ دیکھیں ایک مال غنیمت کے اندر قمیص بچ جاتی ہے, کہا جی اپنی بیوی کو دے دیں. سیدنا عمر کو مشورہ دے کر نہیں, اس کو نہیں دوں گا, اہل بیت کو بھیجوں گا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وظیفہ ان کا تھوڑا ہے, حسین رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہے. کسی نے اعتراض کیا تو کہا نہیں, اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے, سیدنا علی کا بیٹا ہے, علی رضی اللہ عنہ اپنے سے بہتر, اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر, اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر ہے, اور یہ تجھ سے بہتر ہے. اس قدر ترجیح دے رہے ہیں, اتنے عظیم شخصیت ہو کر, تاریخی شخصیت, تو اتنی محبت کا والہانہ انداز. اچھا, کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی اہل بیت سے محبت تھی؟ اگر تھی تو کیسی تھی, کوئی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. اللہ اکبر. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ شیطان نے داؤ لگا لیا, ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, یہ ساری اس کی کاروائی تھی. یہ داؤ شیطان کا ہمارے اسلاف اکابرین پر بھی لگ گیا, اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے, شیطان ابلیس ملعون کو. باقی محبت تو ان کی بڑی تھی, اللہ کی قسم بہت تھی, بے حد محبت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سیدنا عباس رضی اللہ عنہ, حافظ صاحب سیدنا عباس جب مسلمان ہوئے تو ان کو سینے لگا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, اے عباس اللہ کی قسم تیرے مسلمان ہونے کی جتنی مجھے خوشی ہے, میرا باپ خطاب بھی مسلمان ہو جاتا مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی آپ کے مسلمان ہونے کی, کیونکہ وہ میرا باپ تھا اور تو رسول اللہ کا چچا ہے, اور تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العباس و عمی وسن و ابی, عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے, تو مجھے تیرے آنے کی بہت خوشی ہے. کیا محبت کے انداز ہیں. حافظ صاحب اس میں ایک چیز اور بھی تھی نا کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ نبی علیہ السلام حضرت میرے باپ کے اسلام لانے کے مقابلے میں ان کے اسلام لانے کو زیادہ پسند کرتے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام زیادہ پسند کرتے تھے, لہٰذا میں بھی زیادہ پسند کرتا ہوں اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی. آپ تاریخ کو غیر جانبدارانہ دیکھیں گے نا تو سیدنا امیر معاویہ کو دیکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حسنین کریمین علیہم السلام رسول اللہ کے نواسوں کا, پاک شخصیات کا, نفوس کا وظیفہ لگایا ہوا تھا ماہانہ, اور جب تک وہ زندہ رہے وہ وظیفہ جاری رہا سیدنا امیر معاویہ کا, اور وہ تھوڑا نہیں تھا, بہت زیادہ تھا. بخاری شریف پڑھ لیں, دیگر پڑھ لیں, جہاں آپ کو وہ کچھ داغ نظر آتے ہیں نا, اللہ معاف فرمائے, جو متعصب کی نظر والے کو, وہاں یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ وہ بہت ایک دوسرے پر فدا تھے, بہت کچھ دیا کرتے تھے. ہم تو دونوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ان کو 20 سال سے زیادہ حکومت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کوئی فتنہ نہیں اٹھا, کوئی اہل بیت نے مخالفت نہیں کی, تاریخ میں نہیں,
کوئی اتنا کنٹرول، اتنا امن، اس قدر آپس میں بھائی چارہ اور اس قدر عظیم فتوحات کا سلسلہ جتنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر رہا، وہ سارے اہل بیت ان کو قبول کیے ہوئے تھے. ہم آج ہیں کہ بھائی اتنی لمبی لمبی زبانیں منہ سے باہر ہیں، کوئی ادھر بھونک رہا ہے اہل بیت پر، کوئی ادھر بول رہا ہے صحابہ پر رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم تو دونوں کو سلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افسوس میں یہ ہے نا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی جی جی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے. تو اس پر ان کی اہلیہ نے کہا، آپ کا تو ان کے سے اختلاف تھا، تو انہوں نے کہا تربت یمینک، آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کتنا علم و فضل جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. اللہ سیدنا علی کے بارے کہہ رہے ہیں، امیر معاویہ کے بارے میں. اور اسی پر اشارہ حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، یہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اس میں چیزیں ہو گئی انتظامی طور پر یا سیاسی طور پر. جب آپ تو مومنین کے آپس کی محبت تھی اور اختلاف وہ تنظیمی طور حد تک تھا، کوئی دلی بغض یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایسا ہی بالکل. حضرت وہ جب آپس میں پورا جنگ و جدل کا دور تھا، لڑائیاں تھیں، تو آپ کو پتہ ہے روم کے بادشاہ نے سیدنا امیر معاویہ کو لکھا تھا کہ آپ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کر رہے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے سپورٹ کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے اسی خط کے پیچھے کیا لکھا تھا، کہا بیک وہ رومی کتے، وہ تو نے کیسے جرت کی ہے کہ علی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باہر سے داخل ہو. یہ ہمارا بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دور ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن سن اگر تو آیا تو میں علی کی فوج کا اول دستے کا ادنا سپاہی بن کر میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا، تیرا مقابلہ کروں گا. یہ ان کی محبت. بس اسے آگے کیا رہ جاتا ہے، بس وہی ہے نا، یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنی، دوسری رکھ کے کوئی لڑائیاں ایسی باتیں رکھے تو لوگوں کے درمیان فتور پہ. اچھا ایک شیخ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی دشمنیاں تھی آپس کے اندر، اہل بیت ایک گروپ ہے اور صحابہ کرام، ان دونوں گروپوں کے آپس کے اندر کوئی رشتہ داریاں بھی تھی، وہ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں جی، پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں سے رشتہ داری کرنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں، بے شک بالکل. اور حدیث کے مطابق بندہ رشتہ داری وہاں کرتا ہے، جیسے آپ سب بتائیں گے زیادہ بہتر، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو انکاح المرأۃ لاربعین، جی جی 4 چیزیں کوئی وجہ سے، لحسبها لجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یمینک. تو اب کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے رشتہ داریاں کی ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی نا. دوسری بات یہ کہ اس میں رشتہ داری کی ممانعت تو کوئی نہیں ہے. بالکل. پھر یہ کہ رحماء و بینہم خود قرآن مجید نے کہا ہے. اب رشتہ داری میں کیا چیز رکاوٹ ہے حافظ صاحب، کہ جب جیسے عباس کا تھوڑا سا اشارتاً یہاں ذکر ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفے کی حیثیت سے، یعنی حضرت عثمان یا حضرت عمر، حضرت ابو بکر اپنے دور میں خلیفہ کی حیثیت سے جب سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے اور حضرت عباس آ جاتے تھے تو وہ سواری سے اتر جاتے تھے، سواری چھوڑ دیتے تھے، اور جہاں انہوں نے بیٹھنا ہوتا تو ان کے بیٹھنے تک یا گھر میں جانا تو گھر چھوڑنے تک ان کے ساتھ پیدل چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ عام النبی، یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں اتنا زیادہ احترام ہوگا تو وہاں رشتہ داریوں کا کیا اس میں معاملہ ہے. اب بنو امیہ کی، بنو ہاشم کے ساتھ جو بہت سارے رشتے ہوئے ہیں ان کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے. ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خود نبی علیہ السلام نے شروع کر دیا نا سلسلہ. اموی تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلثوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نکاح میں آئی تھی؟ جو سیدہ زینب کی بیٹی تھی. اس کے بعد سیدنا علی کے نکاح میں آئی ہیں امامہ، جن کو اٹھا کر بخاری میں رسول اللہ نے نماز پڑھائی تھی. یہ سارے رشتے ہیں آپس کے اندر گٹ ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسین کی نانی سیدنا پر نانی جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسی ہے. رشتے تو پھولو ذرا، ان کو ذرا الٹ پلٹ کرو، بہت کچھ آپ کو ملے گا. اس میں بڑی تفصیل ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ان کی جنگ و جدال ہی رہا ہے، بڑی محبتیں رہی ہیں. اس میں آپ سب یہ جو ہے نا جی، خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی ام کلثوم، یعنی وہ کتنا بڑا ایک رشتہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا میں تو اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے اس میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ میں کروں گا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ مجھے رشتہ دے دیں تو میں اس رشتے کی حفاظت باقی سب لوگوں سے بڑھ کر کروں گا. فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں،
اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر تعلق، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا الا نسبی، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نسب اور میرا جو تعلق ہے، حسب اس میں سببی و نسبی، اور بعض حدیث میں سحری کا لفظ ہے، یہ جو میرا رشتہ ہے یہ باقی رہے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ میرا پختہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ آپ سے یہ رشتہ ڈیمانڈ کیا اور مانگا، اور پھر رشتہ ہو گیا۔ اس میں اصول کافی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ رشتہ ہوا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے یہاں اتنے خوش ہوئے کہ لوگوں سے کہا، انصار و مہاجرین سے، شیخ کہا کہ مجھے آپ، خاص کر مہاجرین کا ذکر آتا ہے کہ مجھے آپ مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کس چیز کی مبارکباد؟ انہوں نے کہا جی میرا جو ہے رشتہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ہو گیا ہے، اب نبی علیہ السلام کے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں شامل ہو گیا ہوں، اور یہ رشتہ میرا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کس بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں؟ قرآن حدیث میں تو یہی ہے نا کہ جس بندے کے اخلاق سے تم راضی ہو اور اس کے دین سے راضی ہو، اگر وہ رشتہ آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو زمین کے اندر بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رشتہ دیا نا، دیا۔ تو شریعت کا اصول کیا ہے؟ جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو اس کو رشتہ دو۔ بالکل۔ جزاکم اللہ جی، بڑی اچھی وضاحت کی ہے۔ لاسٹ میرا آج کا اس ایپیسوڈ کا اور اس سٹنگ کا سوال ہے حضرت حافظ صاحب آپ سے ہے کہ یہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ و حسین و حسن۔ کیا واقعی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہی خدا کے نور سے پیدا ہوئے تھے؟ اور یہ دیکھیں گے آپ رکشوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ایک بینر پڑھا لال پل پہ، یہ ایسا بھی تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ کئی سال تک اللہ تعالیٰ محمد کی گود میں کھیلتا رہا، کسی نے پہچانا نہیں۔ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ لوگوں کی باتیں ہیں پیدل۔ اللہ تو فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، نہ اللہ تعالیٰ نے آگے کسی کو جنا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ محبت، فرط محبت، اس کو فرط محبت نہیں مبالغہ کہنا چاہیے، جس سے اللہ نے منع کیا بار بار، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ ایسا ہی ایک شعر معروف ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا اسلام کے معیار سے، توحید کے معیار سے گرے ہوئے شعر ہیں۔ یہ کوئی عقل مند نہیں، آپ نہیں دیکھیں گے یہ اشعار خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، یہ کہا جائے تو کسی کو محدث کا قول ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ اہل تشیع جو محترم ہے نا، ان میں سے کسی معتبر شخصیت کا یہ قول نہیں ہے، یہ عوامی اشعار ہیں۔ وہ ہمارے سنی بھائی بھی اونچ نیچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کلاب آسمان و زمین کے مبالغہ کرتے ہوئے ملا دیتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی وہ بات سمجھنے میں رکھنی چاہیے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، نہ ماننے پہ آئے تو بھنگیوں، ماننے پہ آتے ہیں تو بھنگیوں چرسیوں کو ولی مان لیں، نہیں ماننے پہ آتے نبی کے صحابہ کو مسلمان ماننا پسند نہیں کرتے معاذ اللہ۔ تو یہ درست نہیں ہے شعر، یہ بالکل توحید کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ایسے اشعار سے، ایسے گری ہوئی ایمان اسلام کے معیار سے، ٹیبل سے گری ہوئی باتیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اس سے، ایسی باتوں سے اجتناب کیا جائے جو شرک کے دائرے میں انسان کو لے جاتی ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اگر مر گیا اس عقیدے پر تو بڑا خطرناک انجام ہے۔ اعاذنا اللہ من۔ اب سب اصولی بات یہ ہے نا کہ اللہ کا کوئی جز نہیں، جیسے آپ صاحب نے اشارہ کر دیا نا سورۃ اخلاص میں، اور انہوں نے مکے والوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ تو اللہ کا جز تو کوئی نہیں ہے، اللہ کا جز ہو گیا تو اس کا مطلب وہ بھی عبادت کے لائق ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جز، کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا جز ہے اور نہ کوئی اس کا جز ہے۔ جزاکم اللہ جی، ادھر ہی ہم آج کے اپنے اس سیٹنگ کا، اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شیخ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، حضرت حافظ صاحب آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔